اگر پہلی ملاقات بھی نہیں ہوتی آپ سے تو بھی وہ بہت اچھا تعارف. میں کیا بولوں, میں سوچ رہا ہوں کچھ تو بولنا چاہیے, لیکن میرا خوشی کے بارے کہ مسعود بھائی یہاں پر آئے ہیں پہلی دفعہ, مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہنے کے لیے. الطاف بھائی بھی ہمارے پہلی دفعہ یہاں تشریف لائے ہیں. تو پروگرام کے شروع کرنے کے لیے میں ہمارے مکالمہ کے آپ معتمد کہہ لیں, ہم نے کوئی آفیشلی تنظیم نہیں بنائی ہے, یہ ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی ہے اور شہر میں علمی مباحث پر گفتگو کا آغاز ہم نے کیا ہے. 1 سال اس کو تقریباً ہو رہا ہے, یہ نوا وہ ہے, اور کوئی گیپ نہیں آیا الحمدللہ. اس 9 مہینے کے عرصے میں پروگرام ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے. تو میں بھائی افتخار ملتانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر مسعود محمود صاحب, طارق جمیل صاحب, افتخار ملتانی صاحب اور معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ایک کلیدی مقرر کو کسی اہم موضوع پہ خطاب کرنا ہو تو اس سے پہلے جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تقاریر بہت طویل نہیں کرنی چاہیے. بس مختصراً جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بزم مکالمہ جو ہے ایک فری اسپیچ, ایک فری ڈائیلاگ کی ایک کوشش ہے, اور یہ طارق جمیل صاحب کا برین چائلڈ ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے ایسا کیا جائے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی انٹلیکچوئل ورک شاپس ہوتی ہیں جس میں سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں, یا کسی ایک سوال کو مقرر کر کے بہت سے لوگ آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں. تو اس کو اس صورت میں جو ہے کنورٹ کیا جائے گا, اور اس کو اور بہت سی اس میں ایسی چیزیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مکالمہ جو ہے وہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا نے جو کتابیں چھاپی ہیں, گریٹسٹ بکس آف دی ویسٹرن ورلڈ, جو ہومر سے لے کے اور جو ہے فرائڈ تک ہیں, اور ان کتابوں سے پہلے 2 جلدیں ہیں جس کا نام ہے گریٹ کنورسیشنز آف دی ورلڈ. دنیا کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی, جیسے مہاتما بدھ کے ڈسکورسز ہیں, اس کے شاگرد گووندا نے جمع کیے. مولا علی کے خطبے ہیں, وہ بھی وہ 5 سال کے عرصے میں جو خطبے دیے گئے, یعنی 35 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان, وہ خطبات نہج البلاغہ کے نام سے ہیں. اسی طرح ڈائیلاگس آف پلیٹو ہیں جو دراصل سقراط کے ڈائیلاگس ہیں, اس کے استاد کے, اور اس میں دنیا کے کیسے عظیم عظیم مباحث ہیں. یعنی کہتے ہیں خوبصورتی پہ دنیا کا سب سے شاہکار اگر کوئی مضمون کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ڈائیلاگس آف پلیٹو کا وہ مکالمہ ہے جس کا نام ہے سمپوزیم, عظیم ترین دنیا کی چیزوں. تو ڈائیلاگ اتنی بڑی چیز ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جبریل آئے تو وہ ڈائیلاگ ہوا. انہوں نے کہا پڑھو, تو انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. کہا کہ پڑھو, کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تو ڈائیلاگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو علم کا کتاب سے بھی بڑا ذریعہ ہے. اور افسوس یہ کہ ہماری سوسائٹی میں خوف کی وجہ سے, سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے, کچھ علم کی کمی کی وجہ سے, کچھ زر کی محبت کی وجہ سے جو ہے ڈائیلاگ کا سلسلہ ٹوٹ گیا. ورنہ یہ شہر جو تھا یہ مکالمے کا ایک دارالمکالمہ تھا, کراچی. جوہری بھائی بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے, طارق بھائی بتائیں گے. ایک بہت بڑا یہاں ایک ڈائیلاگ, ایک گریٹ ڈائیلاگ یہاں ہوتا تھا, لیکن افسوس وہ سب ختم ہو گیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کو دوبارہ دارالمکالمہ بنائیں اور اس کو دور تک پھیلائیں. بس یہ اختصار کے ساتھ یہ تعارف جو ڈاکٹر مسعود محمود صاحب کا وہ تو اتنا طویل ہے کہ میں نے جب دیکھا اس کو تو اگر اس سارے تعارف کو پیش کیا جائے تو وہ بہت طویل ہے. میں نے اس کو بہت مختصر کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر مسعود محمود خان بین الاقوامی حلقوں میں کمپیوٹر سائنسز کے ایک بڑے اسکالر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر مسعود محمود خان نے NAD یونیورسٹی سے BE میکینیکل کی ڈگری حاصل کی. ME سسٹمز انجینئرنگ میں کولوریڈو یونیورسٹی سے MS کیا, اور پھر کمپیوٹیشنل انجینئرنگ میں ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. وہ امریکن یونیورسٹی شارجہ کی سینٹ کے رکن بھی رہے, اور وہاں انہوں نے کئی فیکلٹیز کی سربراہی بھی کی. وہ اسسٹنٹ پروفیسر IT کی حیثیت سے پڑھاتے بھی رہے. انہوں نے بحیثیت IT ایکسپرٹ اور ریسرچ اسکالر UAE, برونائی
اور کریٹن یونیورسٹی آسٹریلیا میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے. مصنوعی ذہانت میں نئے ڈیولپمنٹس، ایجادات اور جدید ایکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کے لیے آسٹریلیا کی حکومتی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے انہیں بہت بھاری گرانٹس بھی دی گئیں. یہ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور ان کی دیانتداری پر اعتماد کا ایک کھلا ثبوت ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر وہ کمپیوٹر سائنسز میں بہت بڑی اور نمایاں گڈ ول کے حامل ہیں. انہوں نے فوجی دفاع کے شعبے میں بھی اپنے علمی انوویشنز کے ذریعے آئی ٹی کے استعمال کو کئی نئے جہات سے روشناس کرایا ہے. وہ ہائر ایجوکیشن اکیڈمی اور پاکستان اکیڈمی آف انجینئرنگ کے فیلو بھی ہیں. وہ IEEE کی سمپوزیم سیریز کے نائب سربراہ بھی رہ چکے ہیں. وہ کمپیوٹر سائنس کے استاد، محقق، عالم اور کئی حوالوں سے نئے آئیڈیاز اور نئے سافٹ ویئر آپریشنز کے موجد بھی ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی دنیا کا ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والا اتنا بڑا جینیس آج یہاں بزم مکالمہ میں موجود ہے. میں بزم مکالمہ کی جانب سے ڈاکٹر مسعود محمود کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فراست رضوی صاحب، محترم طارق جمیل صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. میں اپنے آپ کو بڑا ہمبل محسوس کر رہا ہوں اس گفتگو کے بعد. اور میں اس بزم میں میرے بہت ہی محترم دوست خلیل اللہ فاروقی موجود ہیں. میں اپنی بے پایا مسرت کا اظہار کروں گا کہ آج ان سے بھی اس بزم کے طفیل ان سے بھی ملاقات کا موقع مل گیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، یہ موضوع میں نے اور طارق بھائی نے 2-4 ای میلز کے یا واٹس ایپ پر ایکسچینجز کے بعد طے کیا ہے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. آپ کے سامنے جو موجودہ جو کانٹمپریری لٹریچر ہے، جو عصر حاضر کا تازہ ترین لٹریچر ہے، اس سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. یہاں 4 چیزیں آپ دیکھیں گے. میں سوسائٹی پر کچھ ڈسکشن کروں گا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے. سماجیات کے ماہرین ہیں یا سماجی علوم کے ماہرین ہیں، وہ ممکن ہے کہ میری پیش کردہ گزارشات سے اختلاف کریں، لیکن اس کی پوری گنجائش ہے. مگر میں معاشرہ، ریاست، مصنوعی ذہانت اور ان تینوں کے انٹریکشن کے نتیجے میں جو کچھ اب ایمرج ہو رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو سب سے پہلے میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کو سنا دوں. اصل میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہیڈ لائنز کی دنیا ہے، اور ہیڈ لائنز کے ذریعے سے سنسنی پھیلا کر انسانی جذبات کو جس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ہیڈ لائنز ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن میں بھی ان کی کوئی وضاحت نہیں کروں گا، چونکہ تفصیلی خبریں آپ بعد میں سنیے گا. پہلی چیز یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جبکہ ہمارے پاس کوانٹم کمپیوٹنگ بھی موجود ہے، انسانی ذہن جو کچھ 1 سیکنڈ میں سوچ سکتا ہے، میں سوچنے کی بات کر رہا ہوں، ضرب جمع کرنے کی بات نہیں کر رہا، کمپیوٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا. انسانی ذہن جو کچھ 1 سیکنڈ میں سوچ سکتا ہے، آج کے تیز ترین کمپیوٹر کو اس سوچ کو وہ چیز سوچنے میں 2200 سیکنڈ لگیں گے. تو انسانی ذہن آج بھی 2200 گنا زیادہ ایفیشینٹ ہے سوچنے کے لحاظ سے ایک کمپیوٹر سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے منصۂ شہود میں آنے کے بعد سے، اس دنیا کے تخلیق ہونے کے بعد سے سن 2003 تک جتنا ڈاٹا جنریٹ ہوا تھا، اتنا ڈاٹا آج ہم 1 ہفتے میں جنریٹ کر لیتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں، کتنی اسٹیٹسٹکس ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کمپیوٹر سوچتا بہت سلو ہے آپ کے مقابلے میں، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے. تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ کہ جب لوگوں نے آرکائیونگ، ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر بیسیکلی بیسڈ آن آرکائیونگ، جو بھی کمپیوٹنگ ہے ہماری، انسانوں نے 3000 سال قبل مسیح
آرکائیونگ اور انڈیکسنگ کا فن سیکھ لیا تھا. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کمپیوٹر میں یہ کوئی نئی چیز ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ علم انسانوں کے پاس 3000 سال پہلے تھا. اب کس نے اس علم کو کس طرح استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے کوئی دکھ بھری داستان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ علم 3000 سال قبل مسیح موجود تھا. اب آپ دیکھیں، ہم ابھی جس دنیا میں زندہ ہیں، ہم نے جو کمپیوٹنگ دیکھی ہے وہ بائنری ہے، 0 and 1 ہے. لیکن اگلے 10 سال میں یہ بائنری نہیں رہے گی، بلکہ کوانٹم کمپیوٹنگ کی وجہ سے ہمارے پاس بہت بڑا اسپیکٹرم ہوگا. 0 سے انفینٹی تک ہمارے پاس اسپیکٹرم ہوگا. ہم تمام ہندسوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو کمپیوٹیشن پاور ہماری کس طرح سے انکریز ہوگی اس کا تصور کرنا بھی اس وقت آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو بائنری ڈیجٹس پر اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس کوانٹم کمپیوٹنگ ہوگی، 0 سے لے کر انفینٹی تک سارے نمبر ہوں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری قوت کتنی بڑھ جائے گی، کمپیوٹر کتنا طاقتور ہو جائے گا. آخری بات جو میں آپ کو ایک مثال کے طور پر دیکھ رہا ہوں، آپ نیچے دیکھیں تو میں نے کچھ فوجی دکھانے کی کوشش کی آپ کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، روس اور یوکرین کی جنگ میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت طول کھینچ رہی ہے. یہ جنگ بڑی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ جنگ اس لیے آہستہ ہو رہی ہے کہ دونوں فریقین کے پاس اتنی معلومات موجود ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. یہ اور کوئی وجہ نہ سمجھیں آپ کہ سردی ہو گئی، گرمی ہو گئی، ایمونیشن ختم ہو گیا. یہ سب پروپیگنڈا ہے. خلیل اللہ فاروقی بھائی ایڈورٹائزنگ اور جرنلزم کے آدمی ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیڈ لائنز کیسے بنائی جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قوتوں کے پاس ایک دوسرے کی تمام معلومات موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، چونکہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ہیڈ لائنز تھیں. ابھی اس کی روشنی میں ہم مزید چیزوں کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب انشاءاللہ یہ اپنی گفتگو پوری کر لوں گا تو آپ کچھ سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوں گے. مثلاً یہ کہ اس گفتگو کے بعد آپ شاید بڑے اچھے انداز میں یہ بتا سکیں کہ ٹرمپ، مائک پینس اور مائک پومپیو نے چائنا کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کیا. یہ بھی شاید آپ نے جو خبروں میں پڑھا ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو کچھ اور جہت اس کی انشاءاللہ بتاؤں گا. جو ملٹری انڈسٹری امپائر ہے وہ کون ہے، اور ملٹری سول فیوژن کس کی ایجاد ہے. آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ گوگل اور مائکروسافٹ چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کیوں کام نہیں کر رہے ہیں. وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ لیکن یہ جو میں نے آخری سوال لکھا ہے نا وہ بہت ہیں. کیا یہ ممکن ہے، آپ یہ خود جواب دیں گے انشاءاللہ، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسانی دماغ میں موجود ایک نیورون کی طرح بیہیو کرنے لگے. تو اب بات شروع کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیا ہے. اچھا، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ایک رین تصویر ہے. دنیا میں سب سے گھنے جنگل رین فارسٹ ہوتے ہیں. رین فارسٹ میں ایسی جگہیں ہیں جہاں 4-4 ہزار سال سے آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچی. تو ایک معاشرہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک معاشرہ بنیادی طور پر ایک آرگینک اینٹیٹی ہے. وہ آرگینک اس طرح سے ہے کہ ایک معاشرے میں کہیں 25 فٹ بلند درخت ہوتے ہیں، کہیں 3 انچ اونچی گھاس ہوتی ہے، کہیں دلدل ہوتی ہے، کہیں چٹانیں ہوتی ہیں، کہیں سخت زمین ہوتی ہے، کہیں ریتیلی زمین ہوتی ہے. یہ سب کچھ آرگینکلی وجود میں آتا ہے. ایک رین فارسٹ کو کوئی ہاتھ سے نہیں بناتا. رین فارسٹ ایک آرگینک اینٹیٹی ہے جو خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے صدیوں کے عمل کے نتیجے میں. آپ کو ایک رین فارسٹ میں زہریلے پودے بھی ملیں گے اور انتہائی صحت بخش پھل بھی ملیں گے. آپ کو ایک رین فارسٹ میں سبزیاں بھی مل جائیں گی اور آپ کو ایک رین فارسٹ میں کانٹے بھی مل جائیں گے. تو رین فارسٹ ایک آرگینکلی ڈیولپڈ سسٹم ہے پورا. اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. کہیں روشنی ہوگی،
کہیں گھپ اندھیرا ہوگا، کہیں ہوادار میدان ہوگا، کہیں بالکل، تو آپ تو روز دیکھتے ہوں گے رین فارسٹ. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے. انسانی معاشرہ بھی آپ کچھ بھی کہیں بنیادی طور پر ایک رین فارسٹ کی طرح وجود میں آتا ہے. کہیں اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہیں برے لوگ ہوتے ہیں، کہیں منشیات بک رہی ہوتی ہیں تو کہیں دینی تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں ڈائلاگ ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے بچوں کی آواز کو دبانے کے لیے. تو ایک انسانی معاشرہ بھی خاصی مماثلت رکھتا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، منطبق کر سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے کو ایک رین فارسٹ پر. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ ذہن میں رکھیں ایک معاشرے کی، انسانی معاشرے. اٹس لائک اے رین فارسٹ. اور یہ ایک آرگینک وجود ہے جس کو ان نیچرل وے میں ہم ٹیلر نہیں کر سکتے، ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو آپ کو ان دو تصویروں میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک مہذب معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جسے انسان خود تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو انسان سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی مثال کچھ اس تصویر سے لے لیا کہ پتھروں کو کاٹ کر آپ ایک ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جسے آپ مکان کہتے ہیں، جس میں آپ دھوپ سے، بارش سے، ہوا سے، سردی سے، گرمی سے بچ کر رہ سکتے ہیں. آپ دریا کا رخ اس طرح موڑ دیتے ہیں کہ دریا آپ کے گھر کو نقصان نہ پہنچائے. آپ اس جنگل میں جو خطرناک جانور ہیں ان کو ٹیم کر لیتے ہیں، ان پر قابو پا لیتے ہیں، انہیں ان کی تربیت کر لیتے ہیں اور انہیں اپنے ڈومیسٹک، اپنے گھریلو کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک آرگینیکلی ڈیولپ جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس کے مقابلے میں ایک مہذب معاشرے میں کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں جو آپ کے سامنے. اب دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ جو کوئی بھی معاشرہ ہو، خواہ وہ مغرب کا وہ معاشرہ ہو جو اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتا ہے، یا مشرق کا وہ معاشرہ ہو جہاں لوگ آج بھی پتھروں میں زندہ ہیں، ان دونوں معاشروں میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی. کچھ چیزیں پلانڈ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانوں نے ترتیب دی ہیں، اور کچھ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، وہ کسی نے ترتیب نہیں دی. تو دو چہرے ہیں ہر معاشرے کے، چاہے وہ غالب تہذیب کا معاشرہ ہو یا کسی مغلوب ملک کا معاشرہ ہو، دونوں میں آپ کو یہ دو چیزیں کامن نظر آئیں گی، پلانڈ اینڈ نیچرلی اکرنگ. پھر میکرو کلائمیٹ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. مثلاً یہ کہ سال میں کتنے دن بارش ہونی ہے، سال میں کتنے دن سورج نکلے گا، سال میں کتنے دن برف باری ہوگی، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو میکرو کلائمیٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ قدرت کی طرف سے ہے. مائکرو کلائمیٹ آپ اپنا ذہن استعمال کر کے کنٹرول کر سکتے. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ معاشرے میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، باٹنی اور زوالوجی، نباتات اور جمادات، دونوں آپ کو ملیں گے، اور آپ دونوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں. دیکھیں کہ ایک ریاست ہے کیا. ہم ریاست کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست ہے کیا. معاشرے کے بارے میں اب ہمیں کچھ بنیادی معلومات مل گئی ہیں، تو آئیے ذرا ریاست کو سمجھتے ہیں. ریاست ایک پرووائڈر ہے. ریاست میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد ہم زمین پر بات کر رہے ہیں، وہ پرووائڈر ہے. ریاست ریگولیٹ کرتی ہے. مثلا ریاست، اگر آپ دوبارہ رین فارسٹ کی مثال لیں تو ریاست وہ قوت ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ اس رین فارسٹ کے کس حصے پہ کتنی دیر روشنی آنی چاہیے، اور اس رین فارسٹ کے کس حصے میں کتنی دیر بارش ہونی چاہیے. تو ریاست مینیج بھی کرتی ہے، پرووائڈ بھی کرتی ہے، ریگولیٹ بھی کرتی ہے. یہ ریگولیٹر ہے. ریاست دو طرح کی ہوتی ہے. ریاست کا ایک کمپوننٹ انویزیبل ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، وہ بڑا بے رحم ہے، آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ کبھی بھی. دوسرا چہرہ اس کا آپ کو ویزیبل ہو کر نظر آ جائے گا، ہمیشہ نظر آتا رہے گا. یہ بھی ریاست کا ایک بڑا اہم فنکشن ہے کہ وہ انویزیبل رہے، بالکل قدرت کی طرح. قدرت کا نظام کب بارش کر رہا ہے، کب روشنی دے رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا. اسی طرح اسی انالوجی کو آپ دیکھ لیں تو ریاست ویزیبل بھی ہے، انویزیبل بھی ہے، اور تسلسل بھی ہے اس میں. لیکن ریاست اتنی سیلف لیس بھی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کی خاطر اپنے بیٹوں کو
اپنے ہاتھ اور پیروں کو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. آپ کے پاس جو میکینزم ہے اس کا وجود، اس کو لکھا گیا ہے، اس کو اسکرپٹ کیا گیا ہے 1920s اور 1930s میں، جب گورے کو بر صغیر پر حکومت قائم رکھنے کے لیے ایک سوڈو ڈیموکریسی چاہیے. آپ کی جو ڈیموکریسی ہے اس کا جو میکینزم ہے وہ بڑا آسان ہے. ایک سرمایہ دار، ایک وڈیرا، ایک جاگیردار، ایک بااثر آدمی الیکشن لڑ کے جیت سکتا ہے. الیکٹیبل ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الیکٹیبل ادھر سے ادھر ہو جائے بات ختم. آج الیکٹیبل جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں 2/3 میجورٹی مل جائے گی. تو یہ ایلیمنٹس ہیں. اب یہ ان میں اے آئی کہاں سے آ گئی؟ میں ذرا اے آئی پر ابھی آ رہا ہوں، اور آج میں آپ کو ایسا لیکچر دوں گا کہ اس کے بعد آپ کسی اے آئی کے لیکچر میں نہیں آئیں گے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اے آئی ہے کیا. یہ کیریکیچر ہے، یہ کارٹون بتانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ یہ کہ انسان ہی کچھ چیزیں اس میں ڈال رہا ہے، اور پیچھے کوئی ایسا وجود ہے جو انسان جیسی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ انسانوں کے سوالات کے جواب دے سکتا ہے. تو بنیادی طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مشینوں کو سوچنے، سمجھنے اور مسائل حل کرنے کی وہ استطاعت دیں جو انسان کے پاس ہے. یہ آپ کہہ لیں بہت ہی سادہ سی تشریح ہے کہ ہم مشینوں کو انسانی ذہن جیسی قابلیت، استطاعت دینا چاہتے ہیں. یہ اے آئی ہے. اب اگر ہم اس کو مزید غور سے دیکھیں تو اے آئی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں یہ سارے اس معاشرے کی کریم ہیں جو اتوار کی صبح 11 بجے اٹھ کر لیکچر سننے آ جائیں. وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، کم از کم ان کی خدمت میں کوئی کام کی بات پیش کر دوں تو یہ دیکھیں یہ 7 بڑی قسمیں ہیں. بڑی قسمیں ہیں، اس کو آپ اور چھوٹی قسمیں بھی لا سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جن میں مشین لرننگ ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، ایکسپرٹ سسٹمز ہیں، کمپیوٹر ویژن ہے یا مشین ویژن بھی اس کو کہتے ہیں، اسپیچ سنتھیسس ہے، اسپیچ پروسیسنگ ہے، پلاننگ ہے، اور روبوٹکس ہے. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں مشین لرننگ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ایک ماڈل بناتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کو ایک مشین کو یہ بتانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ انسانی چہرہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ انسانی چہرے کی کچھ تفصیلات اس مشین میں فیڈ کر دیں گے. مثلا آپ بتائیں گے کہ انسان کے چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہوتی ہے، 2 نوسٹرلز ہوتے ہیں، لپس ہوتے ہیں، جو لائن ہوتی ہے، فور ہیڈ ہوتا ہے، بال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میری طرح. تو اس طرح. لیکن اگر کوئی اور تصویر اس میں آپ ڈالیں گے تو وہ فوراً دیکھے گا کہ ہاں وہ سارے فیچرز ہیں اس میں، وہ بتا دے گا. تو یہ مشین لرننگ ہے. یہ ماڈل بیسڈ لرننگ ہے. ہم کچھ ماڈلز پرووائڈ کرتے ہیں اور کمپیوٹر ان ماڈل سے سیکھتا ہے. لیکن ہم سگنل ری جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر میں طارق جمیل بھائی کی یہ تقریر جو انہوں نے مختصر سی کی ہے ریکارڈ کر لوں تو میں ایسے سگنلز ری جنریٹ کر لوں گا کہ آپ کو لگے گا طارق جمیل صاحب ہی بول رہے ہیں، کیونکہ میں وہ سارے فیچرز جو ان کی اسپیچ کے ہیں ریکارڈ کر چکا ہوں. میں ایسے ہی فیچرز پیدا کر سکتا ہوں. گرافک جو امیجز ہیں ان کو، جو مشکل ترین بھی امیجز ہیں انہیں کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اس سے انالیسس لے سکتے ہیں. لیکن آج بھی ہم محتاج ہیں اس انالیسس کو ویریفائی کروانے کے. تو ہم ویریفیکیشن کے لیے پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اس کو ویریفائی کریں، جو اس پہ کام کر رہی ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دے گی. تو پھر ویریفیکیشن کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوگا. تو یہ دیکھیں گے نہیں یار یہ ویتنامی ہے. تو پھر بات ابھی بھی ہم انسانی ذہانت کے محتاج ہیں، حالانکہ کمپیوٹر ان فیچرز تک پہنچ رہا ہے جو کسی اور کے لیے ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ کمپیوٹر نے چیس کے چیمپئن کو شکست دے دی. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے رو اور کتنے کالم ہوتے ہیں شطرنج کی گیم میں؟ 8 64. اب آپ دیکھیں 64 کو 64 سے ضرب دے دیں آپ، کتنے ہو گئے؟ قسموں کے کچھ استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کمپیوٹر نے اتنی مرتبہ شطرنج کی چیمپئن شپ جیت لی تو کیا آپ کو شطرنج کھیلنی چاہیے؟ جو اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے.
وہ اس طرح سے کہ وہ اتنا آبزروینٹ ہے, وہ اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ میری اور آپ کی تمام موومنٹس, تمام چالیں, تمام حرکیات, ہماری جو بھی حرکیات ہیں وہ ہماری فہم کا نتیجہ ہے نا. ہمارے ریکارڈ کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے. اور پلاننگ میں, اور خاص طور پر میں نے بھی تذکرہ کیا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ آ رہی ہے تو اس کی پروسیسنگ پاور بہت زیادہ ہوگی, تو وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی بیٹ کر سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بوسٹن ڈائنامکس ایک کمپنی ہے, دنیا کے سب سے انٹرسٹنگ جو روبوٹس ہیں وہ وہی بنا رہی ہے. خاص طور پر وار فیئر کے لیے جو روبوٹس ہیں وہ بوسٹن ڈائنامکس کے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس نے جو روبوٹس بنائے ہیں ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. اسی طرح انڈسٹریل مینوپولیٹرز اب اس قابل ہیں, وہ آپ کو ویلڈنگ, آپ اگر ویلڈنگ کرتے ہیں تو آپ بہت سارا مٹیریل گرا دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, زیادہ ویلڈ کر دیتے ہیں, کم ویلڈ کر دیتے ہیں, ٹیمپریچر کی ویریشن ہو جاتی ہے. تو انسانی جو ویلڈنگ کی صلاحیت ہے اس میں یہ فلکچویشنز آ سکتی ہیں, اس میں یہ ویریشنز آ سکتی ہیں, لیکن انڈسٹریل مینوپولیٹر میں یہ ویریشنز نہیں آئیں گی. تو یہ 7 یعنی قسمیں ہیں مین. ان کی بہت ساری اور ریپرکشنز ہو سکتی ہیں اور اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 7 مین قسمیں ہیں. میں اے آئی کی 7 اقسام کا پتہ چل گیا. دیکھیں تو ہمارے پاس آپٹیمل تھیوری, آپٹیمائزیشن جو ہم نے انڈر گریڈ میں پڑھی ہوتی ہے وہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس ہم استعمال کرتے ہیں اور نیٹ ورکنگ استعمال کرتے ہیں, تو گرافک نیٹ ورک جو انڈر گریڈ میں پڑھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل کام جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے آئی میں وہ یہ کہ ہم ایک بائنری کمپیوٹر کو جو صرف 2 لفظ سمجھتا ہے 0 اور 1, اس کو ہم یہ صلاحیت دے دیں کہ وہ انسانی ذہن کو امیٹیٹ کر سکے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسانی ذہن میں کروڑوں نیورون ہوتے ہیں, اور یہ نیورونز جو ہیں ان کے 2 کام ہوتے ہیں, یہ ریسیپٹر بھی ہوتے ہیں اور ٹرانسمیٹر بھی ہوتے ہیں. یہ انفارمیشن کو ریسیو بھی کرتے ہیں اور یہ انفارمیشن کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں. اب میں ابھی آپ کو مزید اس کی مثال دوں گا, لیکن جو بائنری سسٹمز ہیں ان میں بھی یہی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ کچھ انفارمیشن ریسیو کریں, بالکل اسی طرح جس طرح انسانی نیورون کرتا ہے, اس انفارمیشن کو فلٹر کر دیں. کہ آپ جب کمپیوٹر کے سامنے ایک تصویر لاتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو ناپتا ہے, تولتا ہے, جانچتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون ہے. اب یہاں ایک بڑی جو ٹرک ہے نا, کمپیوٹر کی قوت, اے آئی کی قوت چند چیزوں میں پیدا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے اس کی لرننگ کیپیسٹی ہے. کیونکہ اگر آپ کو میں 10,000 تصویریں دے دوں کہ ذرا یہ بتائیں ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کو کچھ مہینے لگ جائیں گے. 10,000 تصویریں بہت ہوتی ہیں. لیکن اگر میں 10,000 تصویریں کمپیوٹر میں فیڈ کروں, وہ ود ان سیکنڈز انہیں لیبل کر دے گا, چونکہ اس کے پاس لرننگ کیپیسٹی, سوچنے کی نہیں, سوچتے آپ زیادہ ہیں. آپ, میں نے جیسا کہ عرض کیا, کمپیوٹر کے مقابلے میں آپ 2200 گنا زیادہ تیزی سے سوچتے ہیں. سوچنا ایک اور عمل ہے, لیکن یہ جو کمپیوٹیشن ہے, جو چہرے کے خد و خال کو ناپنا ہے, جانچنا ہے, اس میں کمپیوٹر آپ سے بہت تیز ہے. تو اس کی لرننگ کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ اس کو 10,000 تصویریں دیں, اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. آپ خود ایسا نہیں کر سکیں گے 1 گھنٹے میں. دوسری چیز یہ کہ کمپیوٹر کے پاس بہت بڑا ڈیٹا بھی اگر موجود ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. آپ ایک کمپیوٹر میں آج کل یہ خاص طور پر جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور لیس وہیکلس ہیں, آٹونومس وہیکلس ہیں, یہ خود ہی چل رہی ہیں. تو یہ کیسے چل رہی ہیں؟ ہم نے جتنے پاسبل سینیریو ہیں سڑکوں کے, گھروں کے, لوگوں کے, وہ سب اس میں فیڈ کر دیے ہیں. یہ ایک عام سی بات ہے. انڈر گریڈ لیول پر میرے اسٹوڈنٹس جب ایک نیورل نیٹ ورک بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم 10 لاکھ تصویروں پہ ایک نیورل نیٹ ورک کو ٹرین کر دیتے ہیں ودن 12 آورس. 10 لاکھ تصویروں پر. ٹھیک ہے, پائتھن ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر, لینکس کے تحت ہم ونڈوز نہیں یوز کرتے. وہاں بہت پاورفل ہمارے پاس جی پی یو لگے ہوتے ہیں. گرافک آپ تو واقف ہیں جی پی یو سے. میرا خیال ہے آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا اے آئی کس طرح کام کرتی ہے. آن دیٹ وہ فوراً ایک فیصلہ کر سکتا ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بہت بڑی تعداد میں ایسے ماڈل موجود ہیں جو اس کو بتا دیں گے کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے.
लिखते थे भाई कोविड असली है, कोविड से बचो, तो हम लोग फेसबुक पे इनसे बहस कर रहे होते थे, नहीं यार ये तुम लोग खामखा में डरा रहे हो। बिल्कुल इसी तरह AI इज द रियल चीज। जिस तरह बिजली, जब बिजली आई तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बस इसका शायद इस्तेमाल बड़ा महदूद होगा, लेकिन आज आप देखें अगर किसी के सीने में पेस मेकर लगा है तो वो भी बिजली से चल रहा है, अगर किसी के कानों में तो वो भी बिजली से चल रही है, अगर कोई आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है तो वो भी मोटराइज्ड है, बिजली से चल रही है, घर में टेलीविजन भी बिजली से चल रहा है, AC भी बिजली से चल रहा है, पानी अगर आप केतली में गर्म कर रहे हैं तो बिजली चाहिए, तो बिजली हर जगह है। AI की पेनेट्रेशन बिजली से ज्यादा होगी। आप ये ना समझें कि AI सिर्फ कुछ जगहों तक महदूद होगी, इवेंचुअली AI की पेनेट्रेशन जितनी आपकी जिंदगी में बिजली की अहमियत है, AI की अहमियत उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मत समझें कि AI की रीच लिमिटेड होगी। ये आपके रगों पे में, कहते हैं ना आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही का नम, तो आप ये समझें कि आदमी के रेशे रेशे में समा जाएगी AI। जो जहाँ जहाँ AI अप्लाई हो रही है ना, मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये पूरी लिस्ट नहीं है क्योंकि ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इसमें देखें तो जिंदगी के सारे अहम एप्लीकेशंस आपको नजर आए हो। पॉलिटिक्स में यूज हो रही है, पॉलिसी मेकिंग में हो रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में, एंटरटेनमेंट में, हर जगह। अब बुनियादी सवाल पर मैं अभी नहीं गया हूँ। जो हमने बात शुरू की थी, मुआशरा एक ऑर्गेनिक एंटिटी, रियासत, उसके मैंने आपको फीचर्स बताए थे, और मैंने डेमोक्रेसी के फीचर्स बताए। जो बच्चा 6 साल की उम्र से सीरी से पूछ रहा है कि मुझे रास्ता बताओ, जब वो 16 साल का हो जाएगा तो वो आपसे किस लहजे में बात करेगा? आपका अपना सोसाइटी का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो गया है, अब ये रिजिड नहीं रहा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को कबूल करने की सलाहियत आती जा रही है, और ये अभी ट्रांजिएंट है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्योंकि मुसलसल प्रोग्रेस करेगी, तो ओवर डिकेड्स जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा, वो हमेशा ट्रांजिशनल रहेगा। जब आपकी सोसाइटी ट्रांजिशन में होगी, तब्दीली के अमल से गुजर रही होगी, तो रियासत को भी मुश्किल होगी, सोसाइटी को भी मुश्किल होगी, और जो यूजर इंटरफेस है सोसाइटी और रियासत के दरमियान वो भी बड़ा फ्लूइड रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। आपकी कैफियत इस वक्त वही है, और आप पर कितने तजर्बे हो रहे हैं आप शायद मैं। AI जो चीजें कुदरती तौर पर पैदा होती हैं उनको प्लान में बदलने की सलाहियत होती है। तो जो चीजें कुदरत बनाती है वो कम होती चली जाएंगी, प्लान चीजें ज्यादा होंगी, तो उसके नतीजे में आपकी जिंदगी भी प्रोग्राम्ड होगी, आपकी सोसाइटी भी प्रोग्राम्ड होगी। इसकी तीसरी चीज जो है, जो जोलॉजिकल और बॉटनिकल कंपोनेंट्स हैं, इनमें अल्लाह ताला ने जो प्रोपोर्शन बनाया है बॉटनी और जोलॉजी का, आप किसी जंगल में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि पर कैपिटा या पर एनिमल कितने स्क्वायर मीटर का एरिया है उस जंगल में, ठीक है, और कितने दरख्त मौजूद हैं और कितना पानी मौजूद है वगैरह वगैरह। ये प्रोपोर्शन हम चेंज कर रहे हैं। मसलन जो अफ्रीका में गेम फील्ड्स हैं, लोग जाते हैं ना गेम फील्ड्स में गेम खेलने, कीनिया जाते हैं, जिम्बाब्वे जाते हैं, जम्बिया जाते हैं, तो वो कंट्रोल्ड हैं। आपने वहाँ पर 5000 जानवर एक 500 एकड़ के एरिया में रख दिए, उनका पानी वगैरह। बिल्कुल उसी तरह इंसानी माशरों में जो आबादी की तकसीम है, जो तफरीक है नबातात और जमादात में, वो सब कंट्रोल होकर किसी और शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। AI जो है ना, इसकी मिसाल है एक खंजर। अब ये खंजर अगर किसी सर्जन के हाथ में है तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन अगर ये किसी कातिल के हाथ में है तो ये बहुत ख़राब काम कर सकता है। तो हमें ये देखना है एज ए सोसाइटी कि हम AI को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम एक कातिल बनकर इस्तेमाल करना चाहते हैं या एक सर्जन बनकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये कोई छोटी जिद्दोजहद नहीं है। हम ऑलरेडी तकरीबन 60 साल पीछे हैं AI में बाकी दुनिया से। तो ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो आपको करनी है, और ये बहुत मुश्किल काम है।
AI ہماری اسٹیٹ کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے. میں اس پر بہت لمبی بات کر سکتا ہوں لیکن میرے خیال ہے وقت کم ہے. تو اب آپ یہ گڈ اور بیڈ AI کو کیسے الگ کریں گے؟ اس میں آپ بس ایک چیز یاد رکھیں, جو AI آپ خود جنریٹ کریں گے وہ آپ کے کام کی ہے. جو AI آپ کو پکے ہوئے پھل کی طرح دی جا رہی ہے وہ میرے کام کی ہے. میں ایک پکا ہوا پھل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں, میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. اچھا, اب میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے ڈیموکریسی پر کافی بات کی, بس اب میں اس پر آ رہا ہوں اور وہیں میں تمت بالخیر کرتا ہوں. بتانے میں مجھے تھوڑا سا اچھا, تو یہ ہے ایتھوز اس طرح اسٹیبلش کیے جاتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی بناتے ہیں, آپ اسپتال بناتے ہیں اور آپ اس کا ایسا چرچا کرتے ہیں کہ گویا انسانی تاریخ میں کسی نے یہ کبھی کیا ہی نہیں. آپ کے شہر میں اندر یونیورسٹی موجود ہے, جا کے دیکھ لیں, اس کا ایریا دیکھ لیں, اس کی سروسز دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں, تو آپ ذرا سوچیں AI کیسے یوز ہوتی ہے. میں کچھ عمارت 3 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. پہلا ستون ہے ایتھوس, تو آپ نے دیکھ لیا نول یونیورسٹی. دوسری چیز ہے پیتھوس. پیتھوس یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز, آپ سب ڈاکٹر حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ میرا ابھی بلڈ سیمپل لیتے ہیں, میں ایک نارمل سے ماحول میں بیٹھا ہوں تو میرے پیرامیٹرز کچھ اور ہوں گے, لیکن اگر میں شدید غصے میں ہوں اور اسی وقت آپ میری نیرو اور پیتھو وغیرہ وغیرہ چیک کریں تو بہت ڈفرینٹ ہوگی. تو پیتھوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو جذباتی کر دیں, اتنا جذباتی کر دیں کہ وہ پاگل بھی ہو سکتا ہو, یو ڈونٹ کیئر. پیتھوز کیسے ہوتے ہیں؟ یہ 2 تصویریں جو نیچے میں نے لگائی ہیں نا, اس میں ایک ہے بلیک لائف میٹرز اور دوسرا یہ NGO ہے ایڈو. ذرا ان پوسٹرز کو غور سے دیکھیں. بلیک لائف میٹر میں ایک بڑا مکہ ہے, لیاقت علی خان والا مکہ, پیتھوز. دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایڈو, اس میں ایک بچہ ہے اور افریقہ کا نقشہ ہے. اور دیکھیں آپ, میسج کتنا سمپل ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. میسج یہ ہے ایڈو can change the world. ایڈو is. تیسری چیز لوگوز. لوگوز کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک شناخت بنا لیں. تو میں نے 2 تصویریں ملائی ہیں. ایک تو ہے ایک کلینک کی تصویر ہے, یہ ہارٹ کلینک ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کسی کو بھی دکھا دیں وہ کہے گا یہ دیکھیں آپ کے یہاں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. آپ کے یہاں ایتھوس, پیتھوس اور لوگوز کو استعمال کر کے ایک بت کو خدا بنایا گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ تراشی دم پرستی دم شکستم میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے. میں یہاں اختتام کر دوں گا. میں اس کو بہت طویل کر سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کی خاصی سوا خراشی کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ